إليه بنية القبول وتمام كل أصول وصلاح شأن ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة غالبة كل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روح حج وجايا بن عبد الله سر النبي وبسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آمين 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 رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وباليك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوق وعن الحرام معصوم في الجنان منعم وعن النيران وبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا صلى الله
الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ولا تجعلهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيده ولا سبيلا واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه غير ثوابا جزيلا واجرا عظيما وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل لهم يا مولانا ثوابا ما قرأنا وما هللناه وما سبحناه زيادة بشرف النبي أكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل والصحابة والرحمة والتابعين وتابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والسادات الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى ساداتنا أهل المعلى والشبيقة والبقيع وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح حاجي وجاية بن عبد الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأقرب نزله وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره بدا من نفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادخله الجنة بغير حساب اللهم ادخله الجنة بغير حساب اللهم ادخله الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka membaca surah Yasin, membaca tahlil, silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabil kiram wa ila hadrati jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan keutamaan 10 hari daripada bulan Ramadan, di mana 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan itu ada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, di mana apabila kita beribadah pada malam itu maka kita sama dengan beribadah
selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Nah, apa tandanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun balijatun la haratun wala baridatun wala sahaba fima wala matara wala riha wala yurma fiha binajmin min alamati yaumiha an tatlu'a asy-syamsu la syu'a laha. Tanda malam Lailatul Qadar itu adalah malamnya terang benderang, bercahaya, tidak panas, tidak dingin. Kadang-kadang tempat kita tuh bisa panas, bercahaya tapi panas. Atau bisa juga habis hujan panas, bisa hawanya. Ini bercahaya, tidak panas, tidak dingin. Muridan dingin kayak kamu? Hah? Kalau ini mengantuk. Tidak ada awan, di tarang luar biasa tuh, nah terbuka. Kalau Indonesia ini kan termasuk negara tropis. Negara tropis tuh banyak awan. Kalau di Makkah itu ketika kita melihat ke langit itu rata-rata biru. Kenapa? Awan gak ada. Makanya orang naik pesawat di Arab tuh nyaman, men. Kalau di Indonesia naik dalawasa bisa terompak awan tuh. Nah, ini Indonesia lihat bila naik itu naik pesawat jar cuaca lagi tidak bersahabat. Nah, itu berarti ada awan tuh, nah hendak hujan. Nah, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada bintang yang dilemparkan. Artinya ada bintang ada juga. Pokoknya awan tidak ada, hujan kada, angin kencang kada. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan binatangin bunyinya kada ada. Tapi saat ini kita kada bisa lagi kayak zaman dahulu. Orang zaman dahulu kalau tinggal di kampung malam itu ada bunyi macam-macam, bunyi kodok lah. Kalau di kota jarang sudah ada. Dan kalau di kampung masih ada bunyi-bunyi yang kodok, bunyi-bunyi apakah malam-malam. Nah, itu kada ada juga. Nah, sebagian tanda pada siang harinya adalah matahari terbit tidak bersinar terang. Artinya kenapa tidak bersinar terang? Karena tertutupi oleh malaikat yang naik ke atas, banyaknya malaikat yang turun malam itu. Jadi matahari itu bercahaya, cuma kada istilah kayak kita tuh ada tertutup, kada karena kita bercahaya cuma kada menyengat. Ya, kenapa ini tertutupi oleh banyaknya malaikat yang naik ke langit kembali. Nah, itu salah satu tandanya. Kalau bagi orang beriman kada melihat tingin tuh, yang penting 10 hari terakhir bulan Ramadan ibadah. Nah, ini kadang-kadang pas malam 21 hujan ada ke masjid jadi nyata dah kada Lailatul Qadar. Itu jangan juga kayak itu lah. Sudah menebak pada hulu dah. Belum tentu. Siapa tahu pas malam itu sampai hujan satu mata aja. Nah, kada tahu kita. Nah, Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, nah ini hebatnya Siti Aisyah tuh, banyak riwayat-riwayat yang penting-penting. Lah, hukum-hukum itu yang keluar daripada Siti Aisyah. Coba bayangkan, Siti Aisyah itu dengan Rasulullah itu luar biasa banyak hukum-hukum. Bahkan kadang-kadang ada riwayat yang ketika Rasulullah pulang dari masjid, wahai ya Rasulullah, ya Aisyah, ada makanan enggak? Kada ada. Ya Aisyah, ya sudah ya Nabi, kita puasaan. Ayo ya Siti Aisyah. Bayangkan, coba pian bajis bulik di masjid kada ada makanan, catok benar Coba. Ayolah. Jadi ujar Rasulullah apa? Ya Aisyah, kalau kayak itu kita puasa. Kita puasa sudah. Artinya apa? Ketika Rasulullah Siti Aisyah kada ada makanan,
setelah salat subuh itu menjadi hukum. Hukumnya apa? Bahwa kalau puasa sunat boleh berniat setelah terbit fajar. Ada apa-apa? Itu nang sunat itu jadi hukum. Coba kalau kita boleh ke rumah, datang ada aja pang kopi pahit, bah mamai jual. Nah, kayak apalah. Nah, jadi ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku tahu malam Lailatul Qadar? Ya Aisyah, apa yang harus kubaca? Andai kata ujar Siti Aisyah, ulun tahu menebak-nebak nih, tahu malam Lailatul Qadar, kenapa nang pas dibaca? Ya Nabi baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja ya Nabi. Makanya kita kan baca kalau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Orangnya banyak. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, mencintai pemaaf dan ampuni kesalahan kami. Karena intinya sebutin aja kita di dunia nih, bila Allah memaafkan kita, selesai urusan hari kiamat. Itu aja sudah. Jangankan hari kiamat, kita di dunia aja, nah di dunia lah bermasalah dengan manusia, lalu kita minta maaf, orang memaafkan, senang gak ada? Senang. Kayak di sini nah, misalnya Pak Ajis rumah di sinilah, ada orang sana bermasalah, maka bila hendak tulak tuh mesti cari jalan lain. Kayak pas supaya kada tamu Pak Ajis, ya Allah. Kenapa? Ada masalah. Coba kalau dimaafkan Pak Ajis, nyaman aja bolak balik di sini. Apalagi hari kiamat, pemilik alam semesta, pemilik sorga, pemilik neraka, Allah semuaan. Oh ya Allah memaafkan, selesai dah kita. Nah, jadi yang kita ya Rasulullah nang minta tuh mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu nang penting. Tapi jangan juga nang doa nang ini lalu dibaca bulan puasa aja, bulan lain lalu kada beristighfar, jangan juga. Justru bulan-bulan lain tuh banyak-banyak beristighfar juga bian. Ada kitab yang bagus, Kitabul Adab tuh memadakan salah satu adab hendak tidur itu adalah istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak guring. Kenapa? Ulun contohkan nah supaya pian paham. Pamutanto begawi lah di kantor. Mesti pamutanto itu ketika sudah begawi di kantor jam 3 itu pasti melis. Mana gawian yang sudah tuntong, mana yang belum, takoni anak buah. Ya kalau itu urusan kantor aja. Berarti hari itu nang tuntong apa, nang belum apa. Kalau belum kapan tuntongnya, urusan dunia dah. Sama orang berdagang, buka jam 8, jam 4 hendak tutup, jam 3 tuh hitung sudah berapa laku, berapa bayar hutang, berapa keuntungan. Coba lihat, kalau keuntungannya banyak, bulik itu nyaman, besiol sedikit. Tapi bila ini hari itu tak banyak bayar hutang, palane. Kalau apalagi di rumah misalnya bini penyarikan, ya sudah. Apa ini boleh ke rumah nih? Nah, itu urusan dunia. Apalagi urusan dengan Allah. Makanya kita minta ampun. Kenapa istighfar minta ampun kepada Allah? Boleh jadi pertama, ya Allah, tadi pagi ulun sembahyang subuh berjamaah, tapi habisnya waktu berwirid taguring mengantuk. Kenapa jadi mengantuk? Karena malam semalam nonton bola, ya Allah. Tawa bukan? Ayo bayangkan. Ayo, jadi kan istighfar nih. Ya Allah, astagfirullah, minta ampun lawan Allah. Nah, ujian muridan ya Allah, belum minta ampun ya Allah, niat hendak sembahyang subuh berjamaah, cuma ada pelanggan menelpon jam 3:30 go. Akhirnya ulun kada sempat berjamaah di masjid apa nih? Darul Muhajirin. Astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah. Nah, itu kalau urusan dengan manusia, ini dengan Allah aja nah.
Habis itu pulang jam muridan, ya Allah minta ampun, ulun tadi rencana hendak sembahyang duha. Sekalinya penumpang ini cerewet benar, kada jadi sembahyang duha. Nah itu istighfar lawan Allah. Hari ini kada sempat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur sawatnya duaannya. Nah, baca Quran kada sempat, baca salawat terai, astagfirullahaladzim malamnya. Nah itu namanya istighfar. Jangan sampai bulan puasa aja, bulan puasa, tapi di bulan-bulan lain pun tetap diutamakan. Kalau Ramadan kan pasti Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau bulan lain astagfirullahaladzim, abghfirli wali walidayya. Nah, yang bagus tuh memang ketika kita minta ampun lawan Allah, kita juga minta ampun untuk kuitan kita. Itu bagus, abghfirli wali walidayya, abghfirli wali walidayya. Bagus. Jadi kita minta ampun, kita memintakan ampun kuitan kita. Nah, jadi itu tadilah. Jadi bacaan yang paling bagus dibaca pada malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian lagi Siti Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa beriktikaf malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mencari keridaan Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lewat, Allah ampuni. Dengan catatan beriktikaf. Nah, lalu Ibnu Abbas berkata, orang beriktikaf itu adalah orang yang mencegah dosa-dosa. Jadi namanya iktikaf itu orang yang mencegah berbuat dosa. Datang ke masjid, iktikaflah. Datang ke masjid, sebelumnya ngambil air wudu, masuk ke masjid, lalu berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Ambil Al-Quran, nah hendak mengaji. Nah kada tapi bisa mengaji, ambil tasbih, berzikir, atau sholat sunat tahiyatul masjid. Nah habis itu baca apakah? Itu namanya iktikaf di dalam masjid. Bukan nang datang beriktikaf bepandiran, itu lain. Atau datang ke masjid kayak keanakan. Ulun dulu pernah melihat pian keanakan jam 12 malam. Julun mah apa ke masjid luru aja. Oh ya sudah, bapak julun iktikaf. Ya ulun kadang-kadang sudah lihat sekalinya di masjid nonton benar nonton film. Ya Allah, bawa laptop banyak. Itu kada iktikaf yo dalam hati ulun aja, Bang, dalam hati ulun. Itu kan namanya iktikaf tuh datang ke masjid, mengaji atau berzikir atau bertasbih. Nah, bila sudah keuyuhan bisa taburing bisa. Tapi jangan niat mulai awal. Uja muridan bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Sudah. Ambil bantal bersandar kuringnya lagi. Nah itu lain lah. Ya kan wah ini zaman akhir zaman ini banyak nang malabio, banyak ngawin mawaloh jero banjar ya Allah. Banyak itu bukan, ini bujur-bujur. Nah, orang beriktikaf tuh boleh keluar kami atau lapar makan. Kenapa? Karena masuk pulang beribadah pulang gitu. Bulan puasa tahun tadi pun ada imami apa istilah qiyamul lail nang hadir tahu lah pian lah. Rata-rata remaja masjid, irmanya ikatan remaja masjid lawan nang ikatan remaja masjid semuanya pokoknya 90% hadir, sisanya di atas 65. Jadi dalam hati ulun 40-50 ini mana orangnya? Rupanya irmaja lawan nang tuha-tuha pian ada nang 75, ada 72. Omah ulun nih nang di tengah nih, mana di tengah nih kada ada. Di tengah kadadaan. Sudahlah, yang penting ada lah. Ada. Karena serba salah pian. Karena kan ini kan imamnya nih, makmumnya nih dan tuha dan anom dibawa bacapat nang tuha kasihan.
dibawa lambat nang anom gelisah. Apalagi qiyamul lailnya kan lampu 5 watt aja tuh. 5 watt tuh nyaman pian. Bilainya kada bisa mengompati tak guring sakalian di belakang. Maka permintaan banyak guru aja. Pertama salat taubat ya. 2 salat hajat, 3 salat tahajud, 4 salat tasbih. Banyak mana permintaan pian? Ayo ya sudah aku nih, Allah aku nih. Nah, yang paling berbahaya tuh kalau sudah misalnya kayak salat hajat sujud terakhir, nah nyata di belakang cup belum sujud pulangnya. Nah jadi uji Ibnu Abbas, orang beriktikaf itu orang yang mencegah dosa, maksudnya Pak datang ke masjid mengaji. Nah, makanya beriktikaf tuh masing-masing jangan berkawan. Ini bisa beriktikaf sembahyang bepandiran, orang pulang dikisahkan, yang berdosa benar, berdosa kita. Nah, atau beriktikaf main HP-nya di masjid. Main. Kita setempat aja lah. Kasihan tuh kotakan melihat tuh nah. Kelihatan kotakannya sudah. Ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Rasulullah senantiasa beriktikaf 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi beriktikaf 10 hari yang terakhir itu amalan Rasulullah. Mulai malam 21 sampai malam terakhir Ramadan beriktikaf sampai sidin wafat. Kemudian setelah beliau wafat, istri-istri beliau pun melanjutkan beriktikaf walaupun Rasulullah telah wafat. Nah, tuh. Ada lagi riwayat Al Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, barang siapa yang beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan 2 kali berhaji dan 2 kali umrah. Nah, ada riwayat itu. Ada riwayatnya. Mengadakan menghendak dapat pahala sama 2 kali berhaji, 2 kali umrah, beriktikaf. Iktikaf. Artinya bujur-bujur berapa jam kah dihitung sana. Kada jawab sama laman ada. Habis sudah tentang itikaf lah. Kemudian lagi berkaitan dengan malam Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal idi muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Wajah Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Sebab biasanya malam Idul Fitri, Idul Adha tuh banyak orang nang lalai, banyak nang kada beribadah. Kenapa banyak kada ibadah? Banyak nang asik menimbang beres, kada ingat lagi. Banyak nang asik main mercon, main macam-macam. Lalu kada ingat lagi. Padahal ujar Rasulullah, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan pernah mati di saat hati orang lain mati. Jadi dalam kondisi apapun orang itu hatinya itu tetap hidup, tetap bercahaya. Corona kah, ada kah, hati itu tetap bercahaya. Tetap bercahaya, berduit kah, ada kah, tetap penuh cahaya, tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu harus dijalani. Kayak orang bersepeda lah, orang bersepeda. Menanjak kalau ikuti aja biar uyuh, ikuti terus. Karena kalau asalnya sampai ya. Kebanyakan manusia mengeluh pangwadahulu, jalani aja, tenang jalani. Ada masanya sampai di atas, balik pulang ke bawah. Nah jadi jangan sampai mau Idul Adha, jangan sampai sibuk mau sapi. Kadang-kadang sapi dilihati, mana sapi, mana anunya. Mestinya malam Idul Adha, Idul Fitri beribadah. Apa yang bisa digawe. Hidupkan malam itu. Ujian Nabi, siapa yang menghidupkan malam itu, maka hatinya tidak pernah mati. Maksud hati kada mati itu ya, gembira terus orangnya, senang terus orangnya, himung terus. Karena kan ini intinya kan hati. Bila hati senang, imun kuat, itu rumus sudah. Iyalah.
Pian bila hati itu gembira, imun kuat. Amin di bawah mantap. Tapi bila hati itu camuh jurang banjar, ada lagi dah. Bila hati itu kada bagus, nyata imun turun sudah. Periksa pian. Nah. Ada lagi riwayat yang lain, man ahyal layali al-arba wajabat lahul jannah. Lailatul tarwiyati wa lailatul arafah wa lailatul nahri wa lailatul fitri. Ya Rasulullah, barang siapa mengisi 4 malam, ada harapan masuk surga. Malam ini diisi. Pertama, malam tarawiyah, malam ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Ini barak sudah. Misalnya Idul Adha malam apa? Malam Selasa lah, berarti malam Ahad. Kan Idul Adha Selasa lah ya, berarti malam ke-8 malam Ahad, malam Minggu. Nah, atau malam Arafah malam ke-9, atau malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Siapa yang menghidupkan 4 malam ini, makanya jangan terlena lah. Malam ke-8 Zulhijjah, malam ke-9 Zulhijjah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, harapan masuk surga ada. Nah, harapannya ada, ganal harapannya, terbuka harapannya. Bahkan ada yang meriwayatkan lagi, pokoknya kalau menghidupkan 4 malam itu wajib masuk surga. Bayangkan, namanya wajib itu, andai kata banyak dosa pun ujung-ujungnya ke surga juga. Nah itu nang kita penting, makanya kita belajar ilmu itu mana-mana nang pas. Ya lah, maafian lah orang kayak muridan nih lah, dengan mana Pak RT, Pak Sultan kan, Sidin jadi driver ya, kalau jadi apa istilahnya dah, apa namanya yolah tuh, Sidin tahu sudah, penumpang penuh tahu Sidin, link-linknya hafal sudah, itu urusan anu aja dah, apa istilahnya, urusan dunia aja Sidin tahu sudah. Dalam artian nih kena nih mesti jam sekian, ini macet nih kada, hafal sudah Sidin. Orang berdagang tahu jamnya rame, nih rame nih bulan ini rame nih, dengan sunyi tahu sudah. Nah sama itu juga kita beribadah, kita cari mana nang pas nih, walaupun sedikit, karena walaupun ini karena ya Allah. Ayen kayak orang mau unjon, taupin mau unjon lah mancing. Orang mancing tuh ada mau malam bulan purnama, kada ada iwak bukahannya. Nah, itu namanya jeli menghadapi sebuah kehidupan. Kayak itu juga dalam bidang agama, mana nih ada hidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, hati kita tidak akan pernah mati selamanya. Hidupkan Idul Fitri, Idul Adha, malam 8, malam 9, maka insya Allah ada harapan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita. Allah permudah urusan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah kala mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma salli ikhlas talabil ilmi wa bi nashri bayyinat ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tawfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilayhi mansub. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.